گل پر انہوں نے فوکس کیا، ہمارے اینکرز بھی اس پر مسلسل بات کرتے رہے، ہمارے کالم نویس بھی لکھتے رہے۔ یہ تو بلا ہو بین الاقوامی میڈیا کا، جب بی بی سی نے کچھ سٹوریز کو اٹھا کر دنیا تک پہنچانا شروع کیا تو ہماری میڈیا بھی بیدار ہو گئے، ہماری حکمران بھی بیدار ہو گئے۔ پھر ایشین بینک نے جب متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ کا اعلان کیا تو ہمارے لوگ، ہمارے حکمران بیدار ہو گئے اور انہوں نے دورے شروع کیے۔ میں خود ایک علاقے میں گیا ہوں، اپنے علاقے میں نہ ایم این اے جاتا ہے، نہ ایم پی اے جاتا ہے، نہ منسٹر جاتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ جاتا ہے، اور اگر کہیں سوشل میڈیا کے پریشر کے نتیجے میں کوئی جاتا بھی ہے تو ہیلی کاپٹر میں ایک ہوائی سروے کر کے اور اس کا تماشا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ تو پرسوں کا واقعہ ہے کہ ہمارے دوبیر میں، کوہستان میں، ہمارے 5 نوجوان، محمد انور جو اب شہید ہو گئے ہیں، محمد ریاض، محمد بلال اور فضل اکبر، 5 گھنٹے تک ایک ہیلی کاپٹر کے انتظار میں تھے۔ پانی کے درمیان ایک پتھر پر وہ کھڑے تھے، ہزارہا لوگوں نے فون کیے، میں نے خود وزیر اعظم کو فون کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، چیف سیکرٹری پختونخوا کو، کہ خدا کے لیے کوئی ایک ہیلی کاپٹر دے دے، کرایہ پر دے دے، تاکہ ہم اپنی ان بچوں کو بچائیں۔ لیکن ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے بیٹیاں، ان کے رشتہ دار دیکھتے رہے، اور 5 گھنٹے تک ایک ایٹمی پاور، 22 کروڑ عوام کا پاکستان، یہ اپنے بچوں کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام نہیں کر سکے، اور بالآخر وہ بے رحم پانی کے لہروں میں ڈوب گئے، آنکھوں سے پناہ ہو گئے۔ اب ان کی یتیم بچے ہیں، ان کے بیوائیں ہیں، تو کیا یہ لوگ قیامت میں ہمارے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہم ان کو 5 لاکھ روپیہ دیں گے۔ یہ عوام کا مذاق ہے، یہ شرمناک ہے۔ 5 لاکھ روپیہ سے آپ ایک کمرہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ لوگوں کے بڑے بڑے مکانات، سوات میں ایک ہوٹل تھا، ہنی مون ہوٹل، آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ پورا ہوٹل سیلاب اٹھا کر لے گئے، اور سینکڑوں کے تعداد میں ہوٹل تباہ ہو گئے، پلس تباہ ہو گئے، مکانات تباہ ہو گئے۔ تو کیا اس تباہی اور بربادی کا ازالہ آپ صرف 5 لاکھ روپے سے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم 25,000 روپے متاثرہ خاندان کو دیں گے۔ 25,000 تو ہر گھر میں بجلی کا بل آتا ہے، تو آپ کیسے ان کے نقصانات کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے 10 بڑے لوگ، جو لوگ جانتے ہیں ان کے ناموں کو، اگر وہ بھی اپنی دولت کا زکوٰۃ بھی متاثرین سیلاب کے لیے وقف کر لے، خرچ کر لے، تو ہمیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشین بینک سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہماری حکمرانوں کے اثاثوں کی تفصیلات آئے ہیں، ماشاءاللہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بلین ڈالر اور روپیہ نہیں رکھتا ہو۔ جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہیں، شوگر مل ہیں، کارخانے ہیں، تو یہ کب آپ قوم کے لیے استعمال کریں گے؟ اس لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا یہ پیسہ اب عوام پر نچاور کر لے۔ عوام نے ہمیشہ آپ لوگوں کو عزت دی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے مرکز میں، اور ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور ہماری حکومت ہے پنجاب میں، تو اگر آپ سب لوگ سینیٹرز خریدنے کے لیے اور ممبران خریدنے کے لیے اور ایم پی ایز خریدنے کے لیے اربہ خرچ کر سکتے ہیں،
تو اپنی قوم اور اپنی دھرتی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، کرونا وائرس کے دوران بھی آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا تھا، اور ہم نے دیانتداری کے ساتھ آپ کا ایک ایک پیسہ صحیح جگہ تک پہنچایا تھا، جس کا اعتراف ہر کوئی کرتا ہے۔ اور میں جب کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پر اعتماد کرو، الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرو، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ دیانتدار کارکن ہے، ہمارے ساتھ قربانی دینے والا کارکن ہے، ہمارے ساتھ نچلی سطح تک ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور قوم نے جب بھی ہمیں اپنی امانتوں سے نوازا ہے، ہم نے ان کے امانتوں میں خیانت نہیں کی ہے، تو سابق اعتماد کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ لیکن اس لمحے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ، الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اس متاثرہ لوگوں کو بچانے میں اپنے حصے کا فرض ادا کرے۔ دیکھیے، نفلی عمرہ، نفلی حج اس سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے ایک مصیبت زدہ کو مصیبت کے وقت مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اور میں قوم کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ میں بیمار، میں بھوکا، میں پیاسا تھا، تو آپ نے کیوں کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا اور عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، لازوال ہے، آپ کیسے بیمار، بھوکا اور پیاسا ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ مصیبت میں تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، اگر آپ اس کو کھلاتے پلاتے اور اس کی بیمار پرسی کرتے تو اس کے سرانے آپ مجھے پاتے۔ تو اگر آپ سلامت ہے، آپ کی جائیداد اور دولت اور بچے اور گھر محفوظ ہے، تو شکریہ اللہ کا یہی ہے کہ اپنا پیسہ اس پر خرچ کرے۔ اس وقت ہم نے ایک ٹاسک فورس بھی بنایا ہے اپنے سیلاب زدگان کے ریلیف کے لیے اور اس کے تعمیر نو کے لیے۔ ظاہر ایک سیاسی جماعت یا کوئی فلاحی ادارہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس اعتماد کی وجہ سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتیں وہ حکومت میں شامل ہے، کوئی مرکزی حکومت میں شامل ہے، کوئی صوبائی حکومت میں شامل ہے، لیکن وہ آپس میں بجنگ ہے، دست بگریبان ہے، اور سیلاب کے دوران بھی وہ اپنی لڑائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی اس وقت اس لڑائی کا حصہ نہیں ہے، اور ہماری تمام تر سرگرمیوں کا مرکز وہ صرف اور صرف اپنے متاثرہ پاکستانی بھائی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس قائم کیا ہے، جس کا سربراہ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب ہے، اور اس کے ارکان میں ریٹائر جسٹس غلام محی الدین صاحب ہے، اور جناب عبدالشکور صاحب ہے، پروفیسر محمد ابراہیم صاحب ہے، جناب عنایت اللہ خان صاحب ہے، راؤ محمد ظفر صاحب، اور اس طرح ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ہے، محمد حسین محنتی صاحب، اور اندرونی سندھ کے عبدالحفیظ بجارانی صاحب ہے، بلوچستان کے عبدالحق ہاشمی صاحب ہے، اور ہدایت الرحمان بلوچ سے، اور اس طرح اسلام آباد اور پنڈی کی اس ریجن سے ہمارے ایک مشہور وکیل اور جوان وکیل جناب عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب ہے۔ اس ٹاسک فورس کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ اس کام کی نگرانی بھی کریں گے، اور ان علاقوں کے ساتھ اس کا دورہ بھی رہے گا، اور عوام کے رہنمائی بھی کریں گے کہ آپ اگر کوئی خاص علاقے میں کام کرنا چاہے، بلوچستان میں کام کرنا چاہے، آپ سندھ میں کام کرنا چاہے، جنوبی پنجاب میں کام کرنا چاہے، خیبر پختونخوا میں کام کرنا چاہے، تو یہ جو ہمارا ٹاسک فورس ہے یہ اویلیبل ہوگا، ان کے ٹیلی فون نمبر اویلیبل ہوں گے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیسے تعاون کیا جا سکتا ہے، ایک ماں، بہن اور بیٹی اگر ریلیف کے کام میں تعاون کرنا چاہے
وہ کیسی کر سکتی ہے. ایک بزرگ اور ایک نوجوان اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرے. تو ان تمام کاموں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹاسک فورس قائم کی ہے اور اس میں انشاءاللہ مزید بھی اضافہ ہوگا. میں میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اب اس ایشو کو اٹھایا ہے اور آپ کے اٹھانے کے بعد ملک کے اندر بھی اور باہر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اس لمحے میں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ان سے میں اپیل اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں سیلاب زدہ علاقوں کی ہم ان کو بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر چھوڑے. وہ ٹھیک ہے وہ 1 کلو آٹا بھی لاتا ہے لیکن 1 کلو آٹا اور 1 کلو گھی کے ساتھ اپنا ایک کلچر بھی ساتھ لاتا ہے. یہ ہم نے گزشتہ زلزلے کے دوران دیکھا ہے کہ ہمارے بہت ہی اہم علاقوں میں سے لڑکیوں کو اکٹھا کرتے تھے, اسلام آباد کے ہوٹلوں میں لاتے تھے اور ٹریننگ کے بہانے اور مختلف ورکشاپس کے بہانے ہمارے کلچر اور ہماری عزت اور ہمارے عصمتوں کو بھی چیلنج کرتے تھے. تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کروں کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن حاضر ہے. یہ امریکہ میں بھی موجود ہے اور رجسٹر ہے, یہ برطانیہ بھی میں موجود ہے اور رجسٹر ہے, یہ بہت سارے یورپی ممالک میں بھی موجود ہے اور رجسٹر ہے. آپ اپنا پیسہ بڑے اعتماد کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے یہاں متاثرہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر